اب افواہ نہیں، یہ اب تجزیہ نہیں، یہ اب ایک ریاستی اعلان ہے۔ پاکستان کے سب سے بااثر و متنازع بزنس ٹائکون ملک ریاض اور ان کے بیٹے علی ریاض کے خلاف عالمی سطح پر گھیرا تنگ ہوتا جا رہا ہے۔ نیب کے چیئرمین نے باضابطہ طور پر اعلان کیا ہے کہ انٹرپول نے دونوں کے خلاف ریڈ نوٹس جاری کر دیا ہے۔ اب ذرا رک کر سوچیں، ریڈ نوٹس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہ کوئی عام وارنٹ نہیں ہوتا، یہ ایک ایسا عالمی الرٹ ہوتا ہے جس کے بعد دنیا کے درجنوں ممالک کے قانون نافذ کرنے والے اداروں کو کہا جاتا ہے کہ اس شخص کو ڈھونڈیں اور ممکن ہو تو گرفتار کریں تاکہ اسے متعلقہ ملک کے حوالے کیا جا سکے۔ یعنی اب یہ کیس پاکستان کی حدود سے نکل کر عالمی سطح پر پہنچ چکا ہے۔ لیکن اصل سوال یہ ہے کہ اب واقعی کچھ ہوگا، کیونکہ کہانی یہاں سے دلچسپ نہیں بلکہ پیچیدہ ہو جاتی ہے۔ ملک ریاض اس وقت کہاں ہے؟ متحدہ عرب امارات میں، ایک ایسا ملک جہاں وہ نہ صرف مقیم ہے بلکہ اربوں ڈالر کے نئے ریئل اسٹیٹ منصوبے بھی لانچ کر چکے ہیں۔ یہی وہ مقام ہے جہاں قانون اور سیاست آپس میں ٹکرا جاتے ہیں۔ خود نیب چیئرمین نے تسلیم کیا ہے کہ دبئی سے انہیں واپس لانا آسان نہیں ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ مجرم کی حوالگی صرف قانونی نہیں بلکہ سفارتی معاملہ بھی ہوتا ہے۔ پاکستان اور UAE کے تعلقات، سرمایہ کاری اور علاقائی سیاست، یہ سب فیکٹر اس کیس پر اثر انداز ہوں گے۔ تو کیا دبئی حکومت ایک ایسے بزنس ٹائکون کو پاکستان کے حوالے کرے گی جس نے وہاں اربوں کی سرمایہ کاری کر رکھی ہو، یا پھر یہ کیس بھی فائلوں میں دب جائے گا؟ اب ذرا ماضی کی طرف چلتے ہیں۔ یہ پہلا موقع نہیں کہ ملک ریاض کا نام کسی بڑے کیس میں آیا ہو۔ 2019 میں برطانیہ کی نیشنل کرائم ایجنسی نے ایک بڑا کیس انیکسپلینڈ ویلتھ آرڈر، اس کے نتیجے میں تقریباً 119 ملین پاؤنڈ کی رقم ضبط کی، جس میں لندن کی ایک مہنگی پراپرٹی بھی شامل تھی۔ بعد میں یہ رقم پاکستان کو واپس کی گئی، لیکن یہاں سے کہانی نے نیا موڑ لیا۔ یہی رقم بعد میں پاکستان کے ایک بڑے سیاسی اور قانونی کیس القادری ٹرسٹ کیس کا حصہ بن گئی، جس نے پورے ملک کی سیاست کو ہلا کر رکھ دیا۔ اور صرف یہی نہیں، سپریم کورٹ آف پاکستان بھی ماضی میں بحریہ ٹاؤن کراچی کیس میں ایک فیصلہ دے چکی ہے، جس کے تحت اربوں روپے سندھ کی حکومت کو ادا کرنے کا حکم دیا گیا تھا۔ یعنی قانونی دباؤ، مالی دباؤ اور سیاسی دباؤ، تینوں ایک ساتھ ایک شخصیت پر موجود رہے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ ریڈ نوٹس اصل میں گیم چینجر ہے یا نہیں؟ حقیقت یہ ہے کہ ریڈ نوٹس کا مطلب خود بخود گرفتاری نہیں، یہ ایک صرف درخواست ہوتی ہے۔ آخری فیصلہ متعلقہ ملک کرتا ہے، یعنی اگر UAE چاہے تو کارروائی ہو سکتی ہے اور اگر نہ چاہے تو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اب ایک اور اہم سوال، ٹائمنگ کیوں اہم ہے؟ یہ اعلان ایسے وقت پر آیا جب ملک میں احتساب کا بیانیہ دوبارہ زندہ کیا جا رہا ہے، بڑے بڑے کیسز دوبارہ کھل رہے ہیں اور ریاست اپنی اتھارٹی دکھانے کی کوشش کر رہی ہے۔ تو کیا یہ واقعی احتساب ہے یا محض ملک ریاض کو دباؤ میں لانے کا ایک نیا حربہ؟ دوسری جانب خود ملک ریاض ماضی میں یہ کہہ چکے ہیں کہ وہ باعزت حل چاہتے ہیں اور وہ مذاکرات کے لیے تیار ہیں۔ لیکن اب سوال یہ ہے کہ کیا مذاکرات کا وقت گزر چکا ہے؟ بیک گراؤنڈ سولوشن نکل سکتا ہے یا نہیں؟ یہ کیس صرف ایک بزنس مین کا نہیں، یہ ایک ٹیسٹ کیس ہے۔ کیا پاکستان اپنے طاقتور افراد کو قانون کے کٹہرے میں لا سکتا ہے؟ کیا عالمی سطح پر اس کی قانونی ریچ واقعی مؤثر ہے؟ اور سب سے بڑھ کر کیا احتساب سب کے لیے برابر ہے یا نہیں؟ آخر میں یہ کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی، یہ تو صرف پہلا مرحلہ ہے۔ اصل کھیل اب شروع ہوگا۔ کیا UAE تعاون کرے گی؟ کیا گرفتاری ہوگی؟ یا پھر ایک بار پھر سب کچھ خاموشی سے ختم ہو جائے گا؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کیا یہ واقعی ایک ٹرینڈنگ پوائنٹ ہے یا صرف ایک اور بریکنگ نیوز؟ کمنٹس میں اپنی رائے لازمی دیجیے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم ایسے ہی تجربات آپ تک لاتے رہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔